اللہ ہمارے افواج پاکستان کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ان کو حوصلہ عطا فرما دے اور راسخ الایمان والے بنا دے۔ افواج پاکستان تمہیں بخشیں گے نہیں، یاد رکھنا، پھر تمہارے تیا پچھا کر کے رکھ دیں گے، تمہارے خیر نہیں ہے مودی والے۔ سمجھ جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ، ورنہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے، ایمانی طاقت اور توحید کی جو روشنی ہے، یہ کراچی کے اندر بیٹھ کر، اسلام آباد میں بیٹھ کر تمہارے اندر تک کی خبر لے لیں گے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ جو نافرمان قوم ہے ان کی تباہی کے متعلق اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بہت سی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی حکم سے تجاوز کیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، سورۃ الطلاق کے درس چل رہے ہیں، آیات نمبر 8 تا 11۔ پچھلے آیات میں اللہ نے عورتوں کی نکاح، طلاق، عدت وغیرہ سے متعلق آئلی قوانین بتائے اور ان کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ ان احکام کی خلاف ورزی نہ کرو ورنہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں گے، تم مصیبت میں پھنسو گے، اللہ کی عذاب میں آ کر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب اللہ نے بطور عبرت یاد دلایا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی، دیکھو اللہ نے انہیں کس طرح نیست نابود کر دی۔ جن لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم سے تجاوز کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں کیسے نیست نابود کر دیا۔ آیات کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ نافرمانوں کی تباہی، جو نافرمان قوم ہے ان کی تباہی کے متعلق اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بہت سی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی حکم سے تجاوز کیا اور اپنے رسول کی اطاعت سے تجاوز کیا۔ اپنا ہی مرضی میں ٹھوکنے والی بات ہے، اور رسول کے حدیث کے علاوہ بدعت کے اندر شامل ہو جانا، نئی نئی چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر لا کر شامل کرنا عبادت سمجھ کر۔
پھر اللہ کی جو حکم ہے اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا اس سے حد تجاوز کرنا، اور اس کی رسولوں کی اطاعت سے بھی ان لوگوں نے حد تجاوز کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، بس ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، ان کا سخت محاسبہ کیا۔ کیوں؟ اللہ کے حکم سے تجاوز کیے، جو رسول کی اطاعت سے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے تم نے تجاوز کیا۔ کہا کہ یہ بس نہیں ہے، بلکہ آگے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، بلکہ اللہ رب العزت نے سخت سزا میں انہیں مبتلا کر دیا۔ اب آگے میں فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ہی مرضی سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیا، اللہ کے حکم سے حد تجاوز کی، اللہ کے رسول کی اطاعت سے حد تجاوز کی، اللہ نے انہیں کے بارے میں فرمایا کہ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پس انہوں نے اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھ لیا کہ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کو سخت عذاب میں اللہ نے مبتلا کر دیا، سخت سزا میں۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، بس چکا انہوں نے اپنے کام کا انجام، مزہ بھی چکھ لیا، مزہ چکھنے کے بعد اپنے کام کے انجام کا مزہ اللہ نے انہیں چکا دی۔ پھر آخر کیا ہوا؟ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے لیے معاملہ کا انجام نقصان میں رہا، وہ خسارے میں رہا، جو یہ اللہ کے حکم سے حد تجاوز کر کے۔ یہاں مقصد طلاق کی بات، طلاق کی عدت ہے، نکاح کی بات اللہ کی طرف سے کچھ حکم احکام ہے، پھر اس کی بعد میرے دوستو اللہ نے جو آئلی قوانین اپنے کلام اللہ شریف کے اندر ذکر فرمایا، اس سے حد تجاوز کی۔ اس سے پہلے جو میں نے بتایا تھا کہ بھائی 3 طلاق دے کر بھی اب ہوش حواس، پہلے بولتا ہے کہ بھائی ہوش حواس میں نہیں تھا، اب طلاق دینے کی بات ہوش حواس میں آ گئی۔ اب مولویاں ڈھونڈتے ہیں، عقیدے ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی ہے کوئی راستہ، اپنے بیگم کو تو 3 طلاق دے دی، اب کوئی راستہ نکال دو۔ تو پھر جاتے ہیں شیعوں کے پاس، اہل تشیع، پھر جاتے ہیں اہل حدیث کے پاس کہ بھئی کوئی مسئلہ نکال دیں۔ اب اہل حدیث کی نزدیک 3 طلاقوں میں ایک بیک الفاظ، بیک لفظ سے 3 طلاق دینے سے 1 طلاق ہوتی ہیں، لیکن چاروں اماموں کی نزدیک، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 3 طلاق ہی ہوتا ہے، بھلے ایک لفظ، ایک الفاظ سے بولے ہو یا 3 دفعہ میں بولا۔ اب ان کی بات جا کے یہ فتویٰ لے کر آتے ہیں کہ بھئی 1 طلاق ہو گئی، آپ رجوع کر سکتے ہو، لیکن تقلید کرنا یہ بھی تو واجب ہے۔ اور یہ چاروں امام اعظم، چاروں امام اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کی، قرآن کی، رسول کی حدیث کی۔ یہ قرآن اور حدیث سے باہر کی چیزیں تو نہیں لا رہے۔ تو پھر ان کو مانتے ہوئے ایک عقیدے کے اوپر تم چلتے ہوئے آخری وقتوں میں بیوی کو طلاق دے کر ہوش حواس ہو گئے، اور اس کی بات تمہارے ہوش آگے پھر مولویوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دی۔ تو کہا کہ ایسے حد تجاوز کرنے والوں کے بارے میں، یہ تجاوز کرنے والے، اللہ کے حکم سے تجاوز کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اطاعت سے تجاوز کرنے والے، جو اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے کہ بھائی یہ بات ہے اور ایسے سے تمہیں چلنا ہے، اور اس کی خلاف جاؤ گے تم تو حد تجاوز ہوگا۔ اس کو چھوڑ کر اپنا ہی مرضی سے شروع کر دیا، تو اللہ نے فرمایا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پس انہوں نے اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھ لیا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا، اور ان کی معاملہ کا انجام وہ نقصان میں رہا، خسارہ میں رہا۔ اب میرے دوستوں، وجہ یہ کہ اللہ نے انہیں زندگی جیسے قیمتی پونجی عطا کی تھی، اور اس کی ساتھ عقل دی ہے، شعور دی ہے، سمجھ دی ہے،
اور پھر اللہ کی یہ ایک بڑی نعمت ہے عقل و شعور، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ آج کوئی پاگل کو دیکھو بھائی، کسی نفسیات کو دیکھیں، اب ان کی طرف دیکھیں کہ ان کو ہوش حواس نہیں ہوتی ہے کہ اپنے پہننے میں کپڑا ہے یا نہیں ہے، اس کا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بھائی کہ وہ واش روم کر رہا ہے تو اپنے کپڑوں میں کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی عقل نہیں ہے، وہ بے عقل ہے، نہ سمجھ ہے، مجنون ہے، اسی وجہ سے۔ مگر رب نے تمہیں تو عقل دی ہے نا، رب نے تمہیں عقل فہم دی، سمجھ عطا کی ہے، تو سارے کچھ یہ جو عقل دے نا، یہ جو عقل ہے، یہ جو سمجھ ہے، یہ فہم ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو فرمایا مگر انہوں نے اس پونجی کو برباد کر دیا، عقل جیسے بڑی نعمت کو، شعور جیسے ایک نعمت کو، فہم جیسے ایک نعمت کو، انہوں نے اس پونجی کو برباد کر دیا۔ اس کی نتیجے میں ان لوگوں نے کیا لیا ہے بھائی؟ کفریت کو اختیار کیا، شرکیت کو اختیار کیا، برائیاں لی ہیں، بدعتیں کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیوں کو خرید لیجیے، شرکیت کو، کفریت کو، منافقت کو، اور پھر برائیاں، ہر قسم کے نافرمانیاں ان لوگوں نے خرید لی ہے۔ عقل و شعور جیسے ایک اتنی بڑی نعمت کی جگہ پہ ان لوگوں نے بے عقلی کو خرید لی ہے، کفریت کو خرید لی ہے، شرکیت اور برائیت اور نافرمانیوں کو خرید لی۔ میرے دوستوں، اس کی بدلہ میں بعض اقوام پر دنیا میں بھی سزا بھگتنا پڑا۔ اللہ نے دنیا میں انہیں سزا میں مبتلا کیا اور ان کا انجام کار بڑے خسارے والے ثابت ہوا۔ ان کو دنیا میں سزا دے کر معاملہ ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا قوم عاد ہے، قوم سمود ہے میرے دوستوں، اور قوم ابراہیم ہے، قوم موسیٰ، جتنی بھی قومیں ہیں پہلے گزرے ہیں، قوم لوط، اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ لہم عذابا شدیدا، کہ دنیا میں تو انہیں ذلیل و خوار کیا، انہیں برباد کر دی، اللہ نے انہیں تباہ کر دی ہے، اور اس کی بات سن لو ان کے لیے سخت عذاب بھی تیار کیا ہے اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے بھی۔ آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب کا تیار کر کے رکھے ہیں۔ یہ خطاب جو ہے اللہ کس کو فرما رہے ہیں کہ نزول قرآن کی زمانے سے لے کر نزول قرآن کے زمانے کے لوگوں کے علاوہ بھی بنی نوع انسان سے اللہ نے آئلی قوانین کی طور پر نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، اور خرچے وغیرہ کی احکام اور ان کی گھر میں سکونت کے بارے میں یہ سارے باتیں اللہ رب العزت نے اپنے احکام بیان فرما کر خبردار کیا کہ اگر دنیا اور آخرت میں بہتری چاہتے ہو تو ان قوانین کی پابندی اختیار کرو، ورنہ تمہارا انجام بھی سابقہ نافرمان قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔ ایک طلاق اور عدت، نکاح کے بارے میں اس سے پہلے دوسرے ادیان کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ بھائی ہندوؤں میں تو طلاقیں نہیں ہوتی، یہ نکاح کرنے کے بعد پھر نکاح کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب مسلمانوں میں یہ سلسلہ نہیں ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرما دی۔ اس سے پہلے میں نے عیسائیوں کے متعلق، یہودیوں کے متعلق اور ہندوؤں کے متعلق میں نے بتا دیا جتنے بھی اقوام اس دنیا کے اندر ہے نا، تو ان کی ادیان کے متعلق میں نے پچھلے 2 جمعہ کو بتا دیا۔ اب آئیے دیکھیں، اب اللہ نے دنیا میں تو انہیں سزا دی ہے میرے دوستوں، آخرت میں بھی کہ دنیا کے اندر بہت سارے بستیوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ قرآن کی دوسری مقامات پر نافرمان قوموں کے طور پر اللہ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم ابراہیم، قوم شعیب، قوم فرعون اور قوم لوط وغیرہ کا نام آتا ہے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی تباہ برباد کیا اور آخرت کی دائمی
सजा तो बहरहाल उनको भुगतने पड़ेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो फरमाया कि इन अक़वाम के अंजाम से इबरत हासिल कर लो और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज आ जाओ। अल्लाह ने इन्हें दुनिया में भी सजा दी और आखिरत में भी अल्लाह के अजाब में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दायमी अजाब में मुब्तला करेंगे। शैतान की अताअत, इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुवरुब्बा इक़लीमिन गलबत अलैहि ताअतु शैतान व सारा अहलुहु कमसलिन नुफूसिल बहीमा। बहुत सी मुल्कों पर शैतान की अताअत गालिब आ जाती है, बहुत सी मुल्कों पर शैतान की अताअत गालिब आ जाती है। मुसलमान की बजाय शैतानी सलूक, शैतानी हरकतें बहुत ज्यादा है। देखो इंडिया वाले बड़े नाच रहे पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए। क्या ये मुकाबला करेंगे मेरे दोस्तों? ईमानियत की जो रोशनी है, तौहीद की जो रोशनी है, इनकी सामने ये खड़े हो सकते हैं? कभी नहीं। मगर मुसलमानों में इत्तेहाद जरूरी है, इत्तेफाक जरूरी है, वरना ईमानियत की जो ताकत है, तौहीद की जो ताकत है, इस कायनात के अंदर कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये शैतानियत वाली कि मुल्कों पर शैतान की अताअत गालिब और वहां के लोग दरिंदा सिफत बन जाती हैं। कभी अल्लाह ताला को उनको मौका पर ही सजा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी मौका पर ही सजा दे देते हैं और फिर कभी उसको मुअक्खर कर देता है, ढील छोड़ता है। देखो ये दरिंदा सिफत हरकत मुसलमानों के ऊपर कभी कभार, कभी देखोगे भाई अहमदाबाद में हो गई, कभी देखोगे भाई हैदराबाद दक्कन में हो गई, कभी देखोगे महाराष्ट्र में हो गई, कभी देखोगे कलकत्ता में हो गई, कभी देखो भाई और किसी सूबे में हो गई, ये कभी देखोगे भाई दिल्ली में शुरू हो गया हिंदू। ये शैतान वाली चाल पर चलते हैं क्योंकि इनके ऊपर शैतान की अताअत गालिब आ गई इनके ऊपर, क्योंकि 360 खुदों की पुरस्तश करने वाले, गाय माता की पुरस्तश करने वाले, ये लोग कुत्तों की पूजा करने वाले और मेरे दोस्तों दरख्तों की पुरस्तश करने वाले और सूरज कवाकिब की पुरस्तश करने वाले, ये शिर्क के अंदर डूबे हुए लोग, मेरे दोस्तों ये कुफरियत के अंदर डूबा हुआ लोग, तो इनके ऊपर शैतान गालिब आएगा ना भाई। तो ये शैतानियत वाली जो चाल है, शैतानियत वाली जो हरकत है, इनको शैतान ने मेरे दोस्तों इतने दूर लेके चला गया कि ये दरिंदा बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं भाई? दरिंदा बन जाते हैं। कभी ईमान वालों के ऊपर, कभी मसाजिद के ऊपर, कभी दीनी मदारिस के ऊपर, कभी मेरे दोस्तों जो अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आए मुसलमानों के ऊपर यह हमला करके बैठ जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इन्हें सजा दुनिया में भी देते हैं और फिर आखिरत में भी सजा तैयार करके रखी है। अब ये देखो इससे पीछे कौम को, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, फिर कौम सालेह, कौम इब्राहिम, कौम शुआइब और फिर कौम फिरौन को देख ले, अल्लाह ने किसी ने तबाह और बर्बाद कर दिया। और आखिरत की मेरे दोस्तों दायमी अजाब, आखिरत के दायमी अजाब इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको भुगतेंगे ये लोग, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके लिए तैयार करके रखे हैं। तो आगे देखिए मेरे दोस्तों कि जब चाहूंगा, अल्लाह ने फरमाया कि कभी उसको मुअक्कर कर देता है कि जो चाहो कर लो, रस्सी को ढीला छोड़ दी, रस्सी को ढीला छोड़ दिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं जब चाहूंगा तो तुम्हें पकड़ लूंगा, थोड़ी वक्त के लिए तुम्हें मोहलत दिया गया, तुम्हारी रस्सी को ढील छोड़ दिया। देखते हो ना भाई, पतंग जब उड़ने लगते हैं, रस्सी धागा जितना छोड़ो वो इतना ही उड़ता है, जितना छोड़ो इतना ही ऊपर जाने की कोशिश करता है ना भाई ये पतंग। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नाफरमान और शैतान वाली हरकत में जब आ जाते हैं, शैतानियत वाली चाल में जब आते हैं और जितना उड़ने की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी रस्सी को ढीले छोड़ देते हैं और ये उठते रहता है। फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब मैं चाहूं तुम्हें पकड़ लूं, फिर तुम बच नहीं पाओगे। वला नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताउ मज़िय्यन वला यरजिऊन, कि जहां तुम खड़े हो, जहां तुम्हारे कदम है और अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तुम्हें पकड़ ले
پھر تمہاری یہ طاقت نہیں ہوگا کہ تم ایک قدم آگے جاؤ گے یا ایک قدم پیچھے ہو جاؤ گے، بلکہ اپنی ہی جگہ پر رہ کر ختم ہو جاؤ گے۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں، پھر یہ جانور صفت درندہ صفت بن جاتی ہے، اور جانوروں کی حرکت کیا ہے؟ کھانا پینا اور جفت کرنا۔ اس طرح انسان بھی انہی کاموں میں میرے دوستوں انہی کاموں میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھول جاتی ہے اور کھیل تماشوں میں لگ جاتی ہے۔ انسان بھی جو درندہ صفت انسان شیطان کی چال پر آ کر جیسے میرے دوستوں یہ درندہ بن جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، یہ جانور بننے کے بعد یہ لوگ جو حرکتیں کرتی ہیں میرے دوستوں، تاکہ وہ اسی طریقے سے کہ انسان بھی میرے دوستوں جانوروں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں۔ پھر جانوروں کا کام کیا ہے؟ کھانا پینا اور جفت کرنا، اور انسان بھی اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے اندر میرے دوستوں کھیل تماشے اور عریانی فحاشی اور دیگر شیطانی کاموں میں یہ مصروف ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستوں دیکھو، کبھی سوشل میڈیا کھولنے کے بعد ہی اندازہ ہوتی ہے کہ بھائی سعودی عرب کے اندر پاک پاکیزہ جگہ ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پیدائش ہے۔ میرے دوستوں مکہ اور مدینہ آج اس سے تھوڑی سی ہٹ کر ہندوؤں کی مندریں بن گئی۔ میرے دوستوں وہاں نائٹ کلبیں چل رہے ہیں۔ میرے دوستوں یہ مسلمان ہے، یہ ہمیشہ بیت اللہ کے خادمین حرمین شریفین ہیں میرے دوستوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شیطانی چال میں آ کر کھیل تماشے، عریانی اور فحاشی اور دیگر شیطانی کاموں میں آ کر یہ اس کی اندر مصروف ہو گئی ہے۔ یہ لوگ حق و باطل کی امتیاز سے عاری ہو جاتے ہیں اور حلال اور حرام سے بنیاد ہو جاتی ہیں۔ جہاں چاہتے ہیں مسلمان میرے دوستوں کے کماتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، عریانیوں میں بھی خرچ کر رہے ہوتی ہیں۔ دیکھ لو میرے دوستوں سوشل میڈیا کو کھول کر یہ حرمین شریفین کی جو خادمین ہیں، ان کی حالت کو دیکھو، جو کہتے ہیں یہ بڑے بڑے بادشاہ یہ عریانیت کے اندر ڈوبے ہوئے، یہ فحاشی کے اندر ڈوبے ہوئے، عیاشیوں کے اندر پڑے ہوئے۔ میرے دوستوں فرمایا کہ شیطانی کاموں میں یہ مصروف ہو گئے، حق اور باطل کو میرے دوستوں حق اور باطل کے امتیاز سے عاری ہو گئی اور حلال اور حرام سے بنیاد ہو جاتی ہیں، اور پھر کماتے اور پھر خرچ کرتے ہیں۔ سوچتے ہیں کبھی کہ بھئی کس کام سے تم خرچ کر رہے ہو؟ یہ حرمین شریفین کے لیے خرچ کر رہے ہو، یہ شیطانی حرکتوں کے لیے، یہ فحاشی اور عریانیت کے لیے تم نے خرچ کر رہے ہو۔ ہے میرے دوستوں کہ کوئی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ منمانی کرتے ہیں، اور یہی شیطان کی اطاعت ہے۔ یہ کس کی اطاعت ہے؟ شیطان کی اطاعت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیدائش کے مقام والے یعنی حرمین شریفین کے خادمین کی کبھی برائی نہ کرنا، ان کی بارے میں غلط گفتگو نہ کرنا۔ یہ آل سعود والے کیا حرکتیں کر رہے ہیں آپ دیکھ تو لو۔ پچھلے صورتوں میں گزر چکے ہیں کہ مدینے کی اطراف میں کئی یہودی بستیاں تھیں جس کی باشندے اسلام کی خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور ان پر اللہ کی گرفت آئی، اور پھر کیا ہوا؟ کچھ مارے گئے اور کچھ جلا وطن ہو گئی، اور ان کی مکانات اور باغات زمینوں پر مسلمان قابض ہو گئی، اور اسی طرح انہیں اس دنیا میں سزا ملی۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں بھی شدید عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ اور انڈیا والے بھی یہ کر رہے ہیں کہ معاہدہ کے خلاف کر رہا ہے کہ پانی کی جو معاہدہ ہے یہ معاہدے کو توڑ رہا ہے۔ اب ان کی خلاف جہاد کرنا بھی لازمی ہو گئی۔ اللہ ہمارے افواج پاکستان کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ان کو حوصلہ عطا فرما دے اور راسخ الایمان والے بنا دے۔ افواج پاکستان تمہیں بخشیں گے نہیں، یاد رکھنا، پھر تمہارے تیا پچھا کر کے رکھ دیں گے۔ تمہارے خیر نہیں ہے مودی والے، سمجھ جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ، ورنہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے، ایمانی طاقت اور توحید کی جو روشنی ہے، یہ کراچی کے اندر بیٹھ کر، اسلام آباد میں بیٹھ کر تمہارے اندر تک کی خبر لے لیں گے۔
ان کے لیے روشنی کی کمی نہیں ہے کہ جہاں جا کر چاہیں گے، جہاں چاہیں گے وہاں جا کر تمہارے بم دھماکہ اور میزائلیں پھینکیں گے۔ خاموش ہو جاؤ، ابھی باز آ جاؤ اور معافی مانگ لو، اپنا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر جو معاہدہ ہے اسی کے اوپر عمل کر لو، ورنہ سمجھ لو ایمان والوں کے بارے میں اللہ کی وعید کی یہ اسلوب ہے۔ میرے دوستو، فرمایا کہ نافرمان قوموں کی تباہی کا ذکر کر کے لوگوں کو عبرت دلائی اللہ رب العزت نے۔ آگے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، آئے عقل مندو، اے ارباب علم دانش مندو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے۔ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے ارباب علم دانش مندو، اے عقل مندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کہیں اسے نہ ہو کہ تم بھی سابقہ نافرمان قوم کی طرح میرے دوستو نام سابقہ قوموں کی نقش قدم پر چل کر اللہ کی سزا کی مستحق بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا اللہ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو شخص اللہ کی نافرمانی سے ڈر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ کوتاہیاں معاف فرما دے گا، ان کی سابقہ کوتاہیاں اللہ معاف فرما دے گا۔ یہاں بھی فرمایا کہ آئے عقل مندو اللہ کی نافرمانی سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام قوتوں کا چرچشمہ ہے اور قدرتوں کا مالک ہے، اور اس کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے سامنے مقابلہ نہ کرو، راسخ الایمان والے بن جاؤ، اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب اللہ کو ڈرنے والے بنو گے، راسخ الایمان والے بنو گے، توحید والے بنو گے، ایمانی قوت اور ایمانی طاقت اتنی بڑی ہے میرے دوستوں، سن لو کہ وقتی طور پر اللہ رب العزت اپنے نافرمانوں کو تھوڑی سی ڈھیل دے دیتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں اللہ رب العزت، مگر کسی نافرمان کو چھوڑتا نہیں، کسی نافرمان کو چھوڑتا نہیں ہے میرے دوستوں۔ پھر فرمایا بلکہ مقررہ وقت پر اس کی گرفت ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، یہ آب تجھے پکڑنے کا وقت، اور لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا کہ گرفت کی کون سی صورت پیش آنے والی ہے، کہ کس نافرمانی کی وجوہات بنا پر اللہ تمہیں پکڑ لی۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ لوگ کفر، شرک، نفاق اور معاصی کو ترک کر دیں اور اس کی مقررہ کردہ حدیں، حدود کی پابندی کریں۔ پہلے بھی گزر چکا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کو ڈرو جیسے تمہارے طاقت ہو، اللہ کو ڈرو جیسے تمہارے طاقت ہو، اپنے استعداد کے مطابق۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو فوری اس کی تلافی کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، حقدار کی حق کو ادا کرو، عقل مندی کا یہی تقاضا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اولئک کالانعام، عقل سے کام نہیں لیا، اللہ نے انہیں کہہ دیا کہ یہ کالانعام، یہ چار پائے جانور ہے، یہ چار پائے جانور ہے میرے دوستوں، کہ بل ہم مدل، کہ بھائی اللہ نے چار پائے جانور، کتا ہے اور بلی، بھینس اور گادے جیسے لوگوں کی مثال، اللہ گادے جیسے چیزوں کی مثال اللہ نے پیش کر دیا۔ لوگوں کو غصہ بھی آ رہا ہے، اللہ نے بولا یہ ختم نہیں ہوا، تیرے غصے کیا، اس سے بڑی جلال اللہ نے فرما دیا کہ بل ہم مدل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اب جانوروں کی جو مثال دی ہے میرے دوستو، جانور کو اللہ نے نہ شعور دی ہے نہ عقل دی ہے، یہ اپنے عقل و شعور سے محروم ہے، تو اسی وجہ سے وہ میرے دوستوں یہ اپنے عقل اور شعور کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، مگر انسان کو تو اللہ نے شعور دی ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، شعور عطا فرمایا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، دو آنکھیں دی، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، پھر دو کان بھی عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کالانعام بل ہم اضل،
کہ یہ لوگ اس کی باوجود بھی اپنے عقل اور شعور، اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں حقیقت کو، اپنا کان سے حقیقت کو نہیں سنتے ہیں، اپنے عقل کے ذریعے سے حقیقت کو نہیں سوچتے سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ چار پائے جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ آگے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، آئندہ جمعہ کو بتا دوں گا۔ قرآن بطور نصیحت ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اور یہ میرے دوستو اللہ نے جو یہ نصیحت فرمایا اپنے قرآن کے اندر، اس کی ساتھ ساتھ میں اپنے رسول کو بھی اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تعالی بتا دوں گا۔ تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ راسخ الایمان والے بن جاؤ، صحیح سچے توحید والے بن جاؤ، سچے ایمان والے بن جاؤ، اللہ کی خوف اور اللہ کی ڈر تمہارے دل کے اندر رکھو، خوف خدا والے بن جاؤ، ترس خدا والے بن جاؤ، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام رہو گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔